أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة آمنت بالله صدقه الله العلي العظيم. मुजदाबाद आतियों शफेश अबरार है मुजदाबाद आतियों शफेश अबरार है कहनीयत है मुजरिमों ज़ाते खुदा पार है कहनीयत है मुजरिमों ज़ाते खुदा पार है चाँद शक्लो पेड़ बोले चाँद शक्लो पेड़ बोले जानवर सजदा करे चाँद शक्लो पेड़ बोले जानवर सजदा करे बारकल्लाह मरजए आलम यही सरकार है बारकल्लाह मरजए
سرکار ہے، بولو مجداباد عاصیوں شفیع شہ ابرار ہے، جن کو سوئے آسماں پیدا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پیدا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، مجداباد عاصیوں شفیع شہ ابرار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، مجداباد عاصیوں شفیع شہ ابرار ہے، سیدی تارا 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 مرشدی تارا مرشدی تارا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، آج 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی 6ٹھی شب ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا آغاز کریں، آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نیتیں بڑھائیں، ایک نیت یہ بھی کر لیتا ہوں، درود شریف کی فضیلت بیان کر کے صلو علی الحبیب کہہ کر خود بھی درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب ملے گا، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔
اچھی نیتیں نہ ہوں گی تو ثواب نہیں ملے گا. تو اپنے اپنے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. نیچی نگاہیں کر کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ شاید نہ ہو پائیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا اور بھی حکمت کی باتیں سیکھوں گا. کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. چلیے دو زانو یعنی نماز میں جس طرح تحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، اس کو دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں. نہیں تھے تو ہو جائیے. جب تھکن لگ جائے تو جس طرح آپ کو سہولت ہو مؤدب طریقے پر اب بیٹھے، پھر جب تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو دو زانو ہو جائیے. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان. اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت. میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو یہ پیروی کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الف ثانی، امام غزالی، امام اہل سنت اعلی حضرت صدر الشریعہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، سیدی قطب مدینہ، دیگر علماء کرام، خصوصاً سانحہ فیضان مدینہ کی شہیدات، شہدائے میلاد، نشتر پارک والے، تمام دعوت اسلامی والے اور والیاں، خصوصاً مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً وقف مدینہ، یعنی جنہوں نے ساری زندگی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. 25 ماہ 12 ماہ یکمشت مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے 10 تاریخ مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر جمع کروانے والے، زبان اور آنکھ کا قفل مدینہ لگانے والے،
अक्सर निगाहें नीची रखने वाले, निगाहें नीची रखकर हत्तल इम्कान गुफ्तगू करने वाले, चलने वाले, और वालियां, मदनी इनामात वालियां, मदनी बुरका पहनने वालियां, खुसूसन मेरे मोहसिन व करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मेरे बहुत अच्छे मोहसिन थे। और रफ़ीकुल हरमैन जब मैंने शुरू में तैयार की थी तो इनको पूरी पढ़ाई थी मैंने, इस पर इन्होंने तकरीर भी लिखी थी, शायद एक आध बार छप गई थी या नहीं, ये भूल गया हूँ मैं, लेकिन इन्होंने पूरी पढ़कर वो किताबों से मिलाकर और अपने तौर पर इसकी तस्दीक फरमाई थी और तकरीर लिखी थी। वैसे बहुत मोहब्बत करते थे, ये साल में एक आध बार जरूर मुझ पर उमूमन करम फरमाते थे रबीउन नूर में। इस बार रबीउन नूर में आ नहीं सके थे ये, या 2-3 महीने पहले आ गए थे। ये इस्लामी भाइयों को लेकर वो उम्र 80 से मुतजाविज से भी ज़ईफ हो गए थे, लेकिन बस बोलते थे मुझे इलियास के पास ले जाओ। मुझे भी बहरहाल बड़ा अफसोस है इसका, और जी चाहता कि मैं जाऊं इनके बच्चों से ताज़ियत करूं, लेकिन बस मजबूरियों की बेड़ियां मेरे हाथ पांव में जा नहीं सकता। मैं कोशिश की इनके शहजादे से रब्ता नहीं हुआ मेरा ताज़ियत के लिए, फ़ोन उठ नहीं रहा था। मौलाना मरहूम की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए बाएं शाये करता, अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अगर ये कुफले मदीना के लिए तरबियत, अल्लाह करे ऐसा तरबियत बिल्कुल नहीं। अब कुफले मदीना है, अब माँ बेचारी वो चिल्ला रही है, बेटे ने कुफले मदीना लगाया हुआ है, तो बात ही नहीं कर रहा। तो अब यहाँ तो माँ की जिलाजारी हो रही है साफ साफ, तो बोलना ही पड़ेगा। यहाँ माँ बोलती है तो मुंह से बोल, मुझे तेरे इशारे समझ में नहीं आ रहे, फिर भी यूं 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 कर रहे हो, तो माँ का तो दिल दुखेगा ना, तो ये तो गुनाहगार होंगे ना। तो माँ को बार बार इन्हें बोलने पर बेचारी को तो मजबूर कर रहे हैं, और बेचारे का दिल दुख रहा है, वो समझ नहीं पा रही। आप अपने कुफले मदीना में लगे हुए, और फिर वो बात बोलेगी मुर्शिद का हुक्म है, तो मैं तो मारा जाऊंगा यार। इस तरह अब बाप का इशारे किए जा रहे हो, बेचारा उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ। तो ये नहीं, बल्कि कोई आम इस्लामी भाई भी है जो हमारे इशारे नहीं समझ रहा, तो अब उसको इशारे समझाए चले जाना। और फिर ये भी तो देखो, जिस तरह एक एक लफ्ज का हिसाब है ना, एक एक इशारे का भी हिसाब है, ये भी समझ। हाँ, हर हरकत और हर सकनत पर 3 सवाल है क़यामत के दिन। हरकत, जैसे कि ये हरकत है, अब ये इस वक्त जो रुका हुआ है ना, ये सकनत न साकिन होना, तो क्यों हिलाया उसका हिसाब, और क्यों ठहरा रहा इसका भी हिसाब। खाली बोलने का तो ये गूंगों की भी तवज्जो दिलाई थी कि गूंगे जो इशारे से बोलते हैं, तो ये ना समझे कि ये जबान, चूंकि जबान से नहीं बोलते हैं, तो ये इनका कोई है नहीं मसला, बल्कि गूंगे जितना बोलते हैं इतना जबान वाला बोलता भी नहीं हुआ। कोई कहावत भी है, बहरा सो गहरा, ये उर्दू की कहावत है। बहरा माने जो कान से नहीं सुनता, गहरा बहुत होता है, चालाक बहुत होता है, तो गूंगे बहुत चालाक होते हैं, तो तजर्बा है मेरा। तो अब गूंगा ज्यादा बोलता है किस तरह, एक तो वो इशारे करता है, तो वे करता ही रहता है वो, तो यूं वो ज्यादा बोलता है। तो इसको तो तरबियत भी इसकी बहुत दुश्वार होती है। अब यानी कि हर हरकत, हर सकनत का, हर इशारे का भी हिसाब है, हर लफ्ज का भी हिसाब। खाली अल्फाज ना बोलो,
اور بیتوکے اشارے کر کے کسی کو پریشان کر دو، ماں باپ کا دل دکھا دو، بھائی بہن کو تشویش میں ڈال دو، یا کسی اسلامی بھائی کو ہی تشویش میں ڈال دو، تو یہ نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں بولنا پڑے گا. اب لکھ کر آپ سمجھا رہے ہو، بیچارے اردو پڑھنا نہیں، اب ادھر آئے ہوئے بیچارے انگلش پڑھنا جانتے ہیں، اردو تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں، ہاں اردو میں لکھ کے اس کو دکھائے جا رہے ہو، تو یہ کیا کرے گا؟ یا تو ساری لا دے گا یا چپ ہو جائے گا، اور آپ کی بات تو اس تک پہنچی بھی نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس کو. تو اس لیے وہ قفل مدینہ جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہاں اس کے ساتھ زحمتیں بھی وابستہ ہیں. نہیں یوں کہیے کہ خاموشی کی آفتیں بھی ہیں. آفتیں ایسی ہیں کہ کہیں بعضوں کا کفر میں بھی ڈال دے. خاموشی کی آفت کہیں زبان سے بولنا فرض ہو جائے گا، کہیں واجب ہو جائے گا. اب السلام علیکم کہا، اب زبان سے دینا واجب ہے جواب اس کا. اب اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے لکھ کر دکھا دیا وعلیکم السلام. ایک ہی بار لکھ لیا، جس نے سلام کیا تو پیٹ دکھاتے گئے، مائی باپ میں نے قفل مدینہ لگایا ہوا ہے. یہ قفل مدینہ تھوڑی ہے، زبان سے بولنا پڑے گا. تو بہرحال یہ کہ اس کی بھی آفتیں، کہیں نہ بولنا بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے اور آپ کو پھنسا سکتا ہے. اب پولیس پوچھ رہا ہے کہ چوری کی آپ نے، اور آپ اشارے کیے جا رہے ہیں، اس کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ سمجھے گا چوری کیا ہے، آپ کو اندر ڈال دے گا، اور آپ اب بھی قفل مدینہ میں اب بولنا ہی نہیں ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. خیر ایسا ممکن تو نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو کہاں بولنا چاہیے، کہاں نہیں بولنا چاہیے، کہیں خاموشی افضل ہوتی ہے، کہیں بولنا افضل ہوتا ہے. اب جیسے اس وقت جو میں بول رہا ہوں یہ خاموشی سے افضل ہے. اچھا بولنا خاموشی سے افضل ہے، اور فضول بولنے سے خاموشی افضل ہے. اب پھر خاموشی کی بھی دو قسمیں، ایک خاموشی فکر کی، غور و فکر کی، دوسری خاموشی غفلت کی. تو اگر خاموشی غور و فکر کی ہے تو مدینہ مدینہ، علم دین کے کسی شرعی مسئلے پر غور کر رہا ہے، اپنی موت پر غور کر رہا ہے، قبر پر غور کر رہا ہے، نزاع کی سختیوں پر غور کر رہا ہے، قیامت کے سوال جواب پر غور کر رہا ہے، کسی بھی اچھے اور آخرت سے متعلق امر پر غور کر رہا ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ کچھ غور ہی نہیں کر رہا، یا غلط سوچوں میں گما ہوا ہے، گناہوں بھری سوچوں میں بھی تو آدمی ہوتا ہے، تصور کے ساتھ بھی تو گناہ کرتا ہے. تو یہ غفلت تو بہت خطرناک ہے. اور بعض غفلت ہے کہ کچھ بھی نہیں، غفلت ہی غفلت ہوتی ہے. تو یہ بھی غفلت نہیں ٹھیک، یہ غفلت کی خاموشی ہے. لیکن خیر فضول بولنے پر جو پکڑ ہے، اس غفلت کی خاموشی پر پکڑ نہیں ہے کہ جس پہ کچھ بھی اس کا ذہن نہیں ہے، نہ برا بھی نہیں ہے، مطلب اچھا نہیں ہے. تو اس میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ فضول بولنے سے بچا رہے، چاہے وہ خواہ چپ ہے، لیکن فضول بولنے سے بچا ہوا تو یہ آسن، یہ سمجھ میں آتا ہے. تو ہم لوگ جو قفل مدینہ کا ذہن دیتے ہیں کہ کم بولو، کم بولو، مت بولو، کم بولو، لکھ کر بات کرو، اشارے سے بات کر لو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہم گناہ بھری باتوں میں نہ جا پڑے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ بیٹھے ہیں تو بھی نیچی نظر، گھر میں ہیں تو بھی نیچی نظر، بات کر رہے ہیں تو نیچی نظر، چل رہے ہیں تو نیچی نظر. یہ تاکہ ہماری ایسی پریکٹس ہو گیا کہ جب کوئی گناہ بھرا منظر ہو تو نیچی نظر کی وجہ سے مجھ سے بچ جائے. کبھی کسی عورت اجنبیہ سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو نیچی نظر کی عادت ہونے کی وجہ سے بچ جائے. یہ حکمت ہے اس میں. تو اس لیے وہ بولنے کے تعلق سے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، یہ آپ کو مزید غور کرتے رہنا ہے. کسی کی دل آزاری اگر نہ بولنے کی وجہ سے ہو رہی ہے اور وہاں بولنا ضروری، جیسے ماں باپ کی مثال دی، تو وہاں بولنا ہوگا. اور کوئی فضول سوال کیے جا رہا ہے اور آپ اس کو نہیں بولتے تو اس کے پھر دیگر احکام ہوں گے. تو اب جذبات میں آ کر نہیں،
ہم 12 ماہ کی نیت کرتے ہیں. 12 ماہ تک کس کس کی نیت، جذبات میں ہاتھ نہیں اٹھانا، کہ یہ رسالہ پڑھے گا فرسٹ منڈے، ہر مہینے کی پہلی پیر، یہ رسالہ پڑھ کر 25 گھنٹے کا قفل مدینہ. اللہ آپ کو استقامت دے. یہ امید ہے باپا کہ اس 12 ماہ کا جو آپ نے تو کوئی قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، ضرورت کے بعد بھی قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. پھر یہ ہمارے حسان بھائی تو سیریس مذاق مسخری کبھی دیکھا نہیں ہے ان کو کرتے، تو یہ قفل مدینہ ہی کہلائے گا. سارے میرے ایسوں کو ضرورت ہے، بولتا زیادہ ہے نا بابا. ایک مدنی کو بھی سمجھاؤ نا یار، ان کا جذبہ ہے. یہ کل بھی مجھے خوش کر دیا ہے، بولا کہ ہم آئندہ ایسے بن کے آئیں گے آپ پہچان نہیں سکتے ہم کو. ماشاء اللہ، مرحبا، بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، کتنے ہر مہینے والے؟ 12 ماہ تک. اس میں بڑھانے کی اجازت ہے، 25 ماہ والے کی نیت کرنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے. سبحان اللہ. ساری زندگی کے نا یہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے نا، اس لیے میں وہ 25 اور 12 کی بات کر رہا ہوں. ساری زندگی ہی بچنا چاہیے. اب 25 ماہ سے پہلے ہو سکتا ہے دنیا سے چلے جائیں. ساری زندگی کی بڑی تھوڑی مطلب مقدار ہے. ایک سانس گیا وہ نکلے گا نہیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو 12 ماہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کی نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہاں سے بہت بڑی تعداد باپا اس وقت شاید مدنی چینل پر آپ کے ساتھ ہے، یقیناً ہے ہوگی ان کو یہاں سے بہت بڑی تعداد. تو آپ کیا فرما دیں باپا ان کے لیے؟ کچھ آپ نے کوئی نیتوں کا کہ وہ بھی کچھ بھیجیں؟ مرحبا، آپ نے توجہ دلائی. یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ مدنی چینل کا مقصد یہ کہ جو بھی پیغام یہ تھوڑے سے حاضرین میں دیا جاتا ہے وہ دنیا بھر کے ناظرین کے لیے بھی ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے تو ہمیں پیغامات بھیجیے آپ. یہ رسالہ حاجی زمزم رضا نے کل دیا تھا، آج مل گیا تو مجھے یاد آ گیا ان کو دینا ہی رہ گیا تھا. ان کی مل کے اگر یہ اجازت فرمائیں گے تو میری مل کے یہ دیکھو، یہ انہوں نے قفل مدینہ میں بات کی. اب چونکہ میں قفل مدینہ اس میں خاموشی والا بولنا ہی افضل ہے میرے لیے، تو یہ تحفے کا طریقہ قفل مدینہ کا یہ تو انہوں نے بولنے کا یہ اشارہ. ایک انار 100 بیمار. کوئی ایسی مطلب نے قفل مدینہ ہی کی کوئی وہ ترکیب بتائیں نا. اب تو میں متاثر ہو گئے. آج لگائیں گے نہیں یار، تا والا کوئی ملے نا. پاپا آپ نے کل سے جو ترغیب دلائی تھی، کل سے آج میں نے اپنے محمود بھائی کو دیکھا تھا یو پی کے اپنے، ماشاءاللہ بڑا زبردست ان کا قفل مدینہ تھا. کافی دیر تک وہ ہماری گفتگو رہی دونوں سے، مگر وہ مسلسل ماشاءاللہ لکھ کر ہی گفتگو کر رہے تھے. ماشاءاللہ. دیکھو میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، ایمانداری کی بات. میں ہند والوں سے بہت محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کوئی بھی ناراض نہیں ہونا، ہند والوں سے بہت محبت کرتا ہوں. میں نے ہند میں بھی زیادہ تر میں نے گجرات والوں کو دیکھا ہے. محمود راجہ مرحبا، الحمدللہ. مگر یہ یو پی کے ہے نا، میں بات میں کثرت کی کر رہا ہوں. گجرات والوں میں نے تقوی، عمل، قفل مدینہ، روزوں کا جذبہ. کیونکہ میں جب احمد آباد گیا تو وہاں گجرات والے قریب کے شہر کے اس شہر کے اور آتے تھے ملنے کے لیے، روزانہ ملاقاتیں ہوتی تھی، بڑی بہاریں تھی. تو میں نے سوچا کہ چلو رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزوں کا ان کا ذہن بناؤں. جیسے میرے کو تو اپنے ہی رکھتے ہیں، پاکستان والے ہند والے کیا رکھیں گے روزے. تو میں نے ان کو تحفے کی آفر کی کہ جو رکھے گا اس کو مدینے کی تسبیح دوں گا. اور دیکھو کون لیتا ہے تسبیح، تو لے گئے تھے مدینے سے، ختم ہو گئی. وہ اور شاید ہم نے منگوائی پاکستان سے کارٹن، وہ اسی لوٹ مار. اب جس کو دیکھو تو مجھے پتا چلا کہ بھائی وہ تم سمجھتے ہو ہم نہیں رکھتے، تو بہت پہلے سے رکھتے ہیں 3 مہینے کے روزے.
یعنی کہ میری ترغیب سے پہلے ہی یہ گجرات میں رجب، شعبان اور رمضان کے روزوں کا رواج تھا. اسلامی بھائی ایک تعداد تھی، اسلامی بہنوں کی ایک تعداد تھی، میری یعنی کہ سینکڑوں تسبیحیں چلی گئی اس میں، مدینے کی لے گئے یہ لوگ، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں، تعداد یاد نہیں ہے. اتنا ماشاءاللہ میں ان سے متاثر ہوا. پھر اب یہ کل آنکھوں کی بات آئی، آنکھوں نیچے دیکھ کر کون بات کرتا ہے، تو اس میں 3 اسلامی بھائی صوبہ گجرات کے سامنے آئے کہ جو نگاہ نیچے رکھ کر بات کرنے کے وہ تجربہ کار کرتے ہیں. اس طرح یہ تینوں گجرات صوبے کے، جس کا میں بات کر رہا ہوں کہ گجرات میں نے عمل بہت دیکھا ہے. نمازیں دیکھی ہیں، عمل دیکھا ہے، جذبہ دیکھا ہے، مدنی کام بھی وہاں ماشاءاللہ، ٹھنڈی سڑک ہے وہاں، یہ پھڈے بھی کم کرتے ہیں، فساد بھی ان میں تھوڑا کم ہے ماشاءاللہ، کام زیادہ کرتے ہیں، لڑتے کم ہیں آپس میں. تو لڑائی کہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کام کافی ہے، بہتر کام ہے. ان کے صوبے کے حساب سے بہت اچھا کام ہے اور نیک بندے ان میں زیادہ ہیں اللہ کے. یہ میرا ایک تجربہ اپنا، میں نے ان کو دیکھا ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو قریب سے. یہ تڑپتے بیچارے آ نہیں پاتے ہیں، روتے رہ جاتے ہیں، نہ ویزا پرابلم تو کسی اور پیسوں کا مسئلہ، فائنینشلی پرابلم، نہیں پہنچ سکتے بیچارے، کہ نوکریاں تو گھر کے مسائل، ماں باپ نہیں چھوڑتے. پاکستان سے ویسے ہی دنیا بھر کے لوگ ڈرتے ہیں کہ پاکستان میں تو پتہ نہیں دیوار پھٹ پڑے گی، چھت پھٹ پڑے گی، کیا ہوگا. ویسے یہاں تو حالانکہ ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن ایک ہوا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو مطلب یہ بہادر ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ رکھنے والے، شاید وہی بھیجتے ہوں گے کہ جا بیٹا رائے خدا میں قربان ہو جا، تو دین سیکھ کر آ جا. تو یہ بیچارے آتے ہیں، ورنہ تو عام طور پہ وہ ڈرتے ہیں. لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو بلاوے آتے ہوں گے کہ جلدی آ جا، جلدی آ جا. ماں کو نیند نہیں آ رہی، اجازت تو دے دی، اب وہ ماں کو فکر ہو رہی، آ جا جلدی. ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو اس طرح یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ صوبہ گجرات کے اسلامی بھائی جو تھے وہ میرے کو یوں قفل مدینہ میں بھی یہ تینوں ہی سامنے آئے میرے پاس. باقی 3-4 اور ماشاءاللہ امریکہ میں بھی ایک جرمنی، ایک شاید اٹلی، جی باپا ہے نا، جی کل 6 یا 7، بلکہ آج تو 7 لگ رہے تھے. جی باپا جی ہاں ماشاءاللہ. وہ کون کہاں کا تھا بھول گیا میں. یہ تو یہیں کے پاکستانی تو بہت ہیں، مگر یہاں سارے ہر ایک موجود نہیں ہے. ویسے ماشاءاللہ پاکستان میں تو ہیں قفل مدینہ والے بعض صاحب ایسے کہ واقعی میں ان کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے میرے کو بے حساب بخش دے. ہیں ماشاءاللہ. تو ہند والے بھی سارے نہیں آئے ہوئے، دیگر شہروں کے، دیگر ملکوں کے بھی سارے نہیں آئے، وہاں بھی ایک سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو راجہ ماشاءاللہ مرحبا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ استقامت دے. تو یہ راجہ کو پہنچا دینا، یہ قلم الافریقہ راجہ موجود ہے. موجود کیا، یہ صبح تک ہوگا، فجر کے بعد بیٹھا ہو تو بیٹھ جائے گا. ایسا ہے، یہ موجود نہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے کابینہ کے نگران ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے اور بہت افسر لیول کی تعلیم ہے ان کی. وہ ان کے باپ نے بولا کہ تم کو افسر نہیں بننا، تم کو مبلغ بننا ہے. ان کے والد نے اس کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا، ہمیں افسر نہیں چاہیے، مبلغ چاہیے. اور والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اب فوت ہو چکے. اور کیسا کام کر کے گئے تھے وہ. اپنے بیٹے کو افسر بنا کے جاتے کیا ملتا. اب دیکھو انشاءاللہ ثواب جاریہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بہت تعلیم یافتہ آدمی ہے، دیکھنے میں نہیں لگتے، دنیاوی اعتبار سے کافی کوالیفیکیشن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقت یہ قفل مدینہ. آئیے خاموش شہزادہ، یہ کس کو دینا ہے؟ کسی خاموش شہزادے کو دے دے بابا. عرب شریف والا بول رہے ہیں.
دیکھو اگر مدینے والے نے بولا نا تو میں پھر کسی کو دے نہیں سکوں گا، بول ہی نہیں رہا کوئی. مدینہ منورہ، ہاں مگر وہ دیکھے بولے نا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور میں اور اب بولوں گا فالتو مدینے میں رہ کر، وہ بھی ایسا جذبہ لے کر مدینہ والے بولے گا تو اس کو تو بالکل یوں مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. تو کفل مدینہ والے کے ہاتھ سے آپ کو پیش کرتا ہوں حاجی زمزم. اب کانٹیکٹ بھی لے لو اس سے، کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لے لیں. اب یہ دیکھو کارکردگی ان کو دینی ہے آپ کو کفل مدینہ کی، اور مدنی انعامات والے ہیں یہ، ساری دنیا کے مدنی انعامات ان کے پاس ہیں، رکن شورا ہے. اچھا یہ خاموش شہزادہ، یہ ایسا غریب و عجیب رسالہ، اتنا مقبول رسالہ ہوا کہ اب تک یہ کتنا تھوڑے ہی تو دن ہوا ہے 3 لاکھ رسالے بک چکے ہیں، 3 لاکھ رسالوں کی سیل ہو گئی ہے. بابا یہ آپ کفل مدینہ کے حوالے سے بالخصوص جو اس وقت زبان کے کفل مدینہ کا جو وہ آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، اسی میں وہ ایک اور کافی آپ نے اسے مدنی پھول عطا کر دی ہے، جیسے زمزم بھائی سن رہے ہیں، حاجی امین بھی سن رہے ہیں کہ انہی مدنی پھولوں کو اگر مرتب کر لیا جائے تو کفل مدینہ کا ایک باقاعدہ ایک تربیتی مدنی پھول آپ نے ماشاء اللہ آج ابھی بیان میں عطا فرمائے کہ یہ کفل مدینہ ہے، کفل مدینہ نہیں ہے، یہاں بولنا ہے، یہاں بولنا نہیں ہے، یہ انداز اچھا، یہ انداز اچھا نہیں ہے. اس میں ایک بات اور ارشاد فرما دیں. اب سنجیدگی اور کم گوئی میں بابا ایک چیز یہ آ جاتی ہے، جیسے آپ نے ابھی ماں کی اگزامپل دی کہ ماں وہ پریشان ہو جائے گی، وہ اشارے کرتا رہے گا. یہاں ہمارے سنجیدگی اور کم گوئی میں ایسا ہے کہ مطلب وہ اگلا چہرہ اتنا اداس کر لیتا ہے اپنا کہ یا رخا پن آ جاتا ہے بعضوں کا سنجیدگی اور کم گوئی میں، کہ اس سے بھی مطلب کہ وہ جو نیکی کی دعوت کے جو فوائد اور مقاصد ہیں اس میں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کفل مدینہ لگانے والا، کم گوئی والا یا سنجیدہ رہنے والا کا جو فیس ایکسپریشن ہے، جو چہرے کے جو تاثرات ہیں یا اس کی جو اپنی ایک باڈی لینگویج ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سنیے. سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. میں جب دیکھتی ہوں کہ آپ کو بات کرتے تو آپ مسکرا کر بات کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. میں نے جب بھی بات کرتے دیکھا تو مسکرا کر بات کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں مسکراتا ہوں. تو پتا چلا کہ مسکرانا سنجیدگی کے منافی نہیں ہے، بلکہ اگر سنت کی نیت سے مسکرائے تو ثواب ملے گا. میں بارہا موقع کی مناسبت جو لوگوں میں جاتا ہوں تو مسکرانے کی نیت کر لیتا ہوں. آج بھول گیا تھا کہ میں سنت کی نیت سے مسکراؤں گا، اب نیت کر لیتا ہوں. کیونکہ وہ مسکرانا ایسا ہے کہ ہیبٹ میں ہوتا آدمی ہے، تو نیت ہوگی تو ثواب ملے گا کہ میں سنت کی نیت سے مسکراتا ہوں. چند باتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، بے ضرر باتیں کہ جس سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی تذلیل نہ ہو، بے عزتی نہ ہو. اس طرح کی خوشگوار بات بھی بری نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مثلا کسی بوڑھی خاتون نے عرض کیا کہ دعا فرمائے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ تشویش میں آئی، ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، تو جنت میں سبھی جوان ہوں گے. مقصد ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی جنت میں جائے گا تو 30 سال کا معلوم ہوگا جوان،
اور 130 سال کی بڑھیا بھی جنت میں جائے گی، تو وہ جنت میں 30 سال کی ہمیشہ معلوم ہوگی۔ تو 30 کے عدد کو میں جو پسند کرتا ہوں نا، اس کی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمیشہ 30 سال کے نظر آئیں گے۔ اور قرآن کریم کے پارے 30 ہیں، اور جب رمضان المبارک کے 30 روزے ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ 1 مہینے کا قافلہ بولنے کی وجہ میں 30 دن کا قافلہ بولتا ہوں۔ اس طرح وہ 1 مہینہ کا بولتے ہیں، میں 30 دن کا بولتا ہوں۔ ہر ایک اپنی اپنی بولی بولتا ہے، بولتے تو کیا کریں۔ تو وہ عرض کر رہا تھا میں، تو اس لیے دل خوشکن باتیں، خوشگوار باتیں کرنا یہ سنجیدگی کے منافی نہیں ہے کہ اگلے کو بوریت نہ ہو، بلکہ دوران بیان تو تفنن کی باتیں کرنا چاہیے، خوش طبعی کی باتیں، بے ضرر، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مسجد میں ہے تو مسجد کی بے ادبی بھی اس سے نہ ہوتی ہو، ایسی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو وہ بوریت نہ ہو، کوفت نہ ہو۔ اب ساری رات بٹھانا ہوتا ہے، تو اس لیے بعضوں کا دل نہیں چاہتا، پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ ایسی بات خامخواہ گھسیٹ کر لانی پڑتی ہے کہ تھوڑا یہ ان کی نیند اڑے۔ تو اس لیے یہ کہ وہ ایسا سنجیدہ نہ بن جائے کہ لوگ دیکھ کر وہ بدک جائیں آپ سے، خوف زدہ ہو جائیں، گھبرائیں آپ سے، اور آپ کے مدنی کاموں میں یہ رکاوٹ پڑ جائے گی۔ اس طرح آپ مذاق مسخری کی عادت نکال دیں، مثال سمجھانے کے لیے مذاق مسخری کی عادت نکال دیں، چلا کر بات کرنے کی عادت نکال دیں کہ یہ بھی منع ہے، قرآن کریم سے منع کیا گیا اس کو، تو چلا کر بولنے سے، کہ گدھے کی طرح چلا کر بات نہ کرو، آیت ہے نا۔ چلنے کا بھی اس میں تکبر کی چال والے گا۔ وہ فری شپ جو ہوتی ہے، بیجا تکلف جس کو کہتے ہیں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ بے تکلفی بے تکلف ہی کہتے ہیں اس کو، فری شپ بھی بولتے ہیں۔ چلا کر بات نہ کرے، مذاق مسخری نہ کرے، طنز نہ کرے۔ آپ لکھتے جاؤ تو آپ کو کام آئے گا، جس کو سنجیدہ بننا ہے وہ لکھے اس کو۔ میرے ذہن میں جو آتے ہیں اس کے سنجیدہ بننے کے جو مدنی پھول، فضول بات نہ کرے، اور کام کی بات بھی چلا کر نہ کرے، طنز نہ کرے، دوسرے کی بات نہ کاٹے، بڑی بڑی باتیں نہ کرے، میں کرتے ہیں، میں بولتے ہیں، میں نہ کرے۔ کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے دل دکھ جائے کسی کا، بلا ضرورت شرعی کسی پر اعتراض نہ کرے، بحث کرنے سے کترا ہے، کیونکہ اکثر بحث فضول ہوتی ہے۔ میں بولتا ہوں کہ بھائی وہ فیضان مدینہ میں جگہ فل ہو گئی ہوگی، نہیں فل نہیں ہوتی، میں پتہ ہے مجھے، میں بولتا ہوں نا فل ہو جائے، یہ فضول بحث ہے۔ یہ مثال ایسے ہی ذہن میں آ گئی کہ اس طرح کی بہت فضول باتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، بحث سے مطلب فضول، تو فضول بحث میں نہ پڑے۔ جس بات کی ضرورت نہ ہو اس کے بارے میں تحقیق نہ کرے۔ اسکوٹر کتنے کی لی، کون سا ماڈل ہے، یا آپ کے یہاں گھر کرائے پر ملتے ہیں یا اونرشپ پہ ملتے ہیں؟ بلا ضرورت ایسے بیسیوں سوال کرتے ہیں۔ ہاں ضرورت ہے، اسکوٹر لینی ہے تو ٹھیک ہے، پوچھے گھر کرائے پر لینا ہے یا اونرشپ پہ لینا ہے، اس لیے وہ معلومات کر رہا تو بے شک یہاں ضرورت ہے تو پوچھے، بلا ضرورت نہیں۔ کتنے بجے آئے، کہاں سے آئے، کب پہنچے، راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، خیریت سے پہنچ گئے، فیضان مدینہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری تو نہیں آئی؟ اب یہ پنچاتیں کیوں کرتے ہو؟ دشواری آ گئی تو اب کیا کر لو گے؟ اس نے ہاں بول دیا تو جو ہو چکا، اچھا مزید جو ہو چکا اس کی بات نہ کرے۔ یہ ایسا اہم مدنی پھول ہے،
اس پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے. یار آپ نے پہلے نہیں بتایا مجھے یار. پہلے بتا دیتے نا, یا وہ مجھے تو پہلے آپ یار انفارم کر دیتے تو میں یوں کرتا. یا جو ہو گیا اس پر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے بات کر لیں گے, عموماً بغیر ضرورت کے بات ہوتی ہے. تو جس کی ضرورت نہیں ہے اس کی گزشتہ بات کی پنچات نہ کرے, اس کی مطلب پچ نہ کرے, اس پر وہ کلام نہ کرے. بیان سن کر بھی بیجا تبصرہ نہ کرے. کسی کی آواز انداز کی نقل نہ کرے. اپنے مرض, اپنی بیماری کا بلا ضرورت کسی کے آگے تذکرہ نہ کرے. کیونکہ یہ عام طور پہ ہمدردیاں لینے کے لیے بندہ بولتا ہے کہ میرے کو یوں ہوتا ہے, میرے کو یوں ہوتا ہے, میرے کو یہ تکلیف ہے, آج رات کو نیند نہیں آئی, میں نے کروٹوں میں وقت گزارا, پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ٹانگ میں درد ہو رہا ہے تو گھٹنے دکھ رہے ہیں میرے, تو سر بھاری ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے بولنے. اب میں اس کو بول رہے تو تھوڑی تم کو ٹیبلٹ دے گا. ہاں دم کروانا ہے مثلا کسی سے, تو اس کو بولا کہ میرا سر درد ہو رہا ہے دم کر دو, تو یہ ضرورت ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے یوں تکلیف ہوتی ہے, مجھے یوں تکلیف ہوتی ہے, تو اب اس لیے بول رہا ہے کہ وہ دوا لینی, تو ضرورت ہے یہ بولے, ناراض نہیں ہے. دعا کے لیے بولنا ہے تو اس لیے بولا کہ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ دعا کر دیں, تو یہاں بھی بولنے کی ضرورت ہے, لیکن یہاں ضرورت مکمل نہیں ہے, آدھی ادھوری ہے. خالی یوں بول دینا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے, تو یہ گنجائش ہے یہاں. کیونکہ یہاں دوا لینا مقصود نہیں, ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا پیٹ کا درد ہے, تو سر کے درد کی الگ دوا ہوگی, پیٹ کے درد کی ہو سکتا ہے الگ دوا ہو. تو اس لیے ڈاکٹر سے کچھ چھپائے نہیں اور بلا ضرورت عام آدمیوں کو کچھ بتائے نہیں. یہ مدنی پھول اگر لے لے, گھر میں بھی نہ بتائے, کیا ضرورت ہے. ہاں میدا خراب ہو گیا ہے تو گھر میں اس لیے بتا رہا تھا کہ وہ پرہیزی کا کھانا کھانا چاہتا ہے تاکہ وہ امی مجھے پرہیزی کا بنا, تو یہ ضرورت ہے. ضرورت کے بغیر ہم لوگ بلا ضرورت بولتے ہیں. اب میں اٹھوں گا یار آج تو بہت تھک گیا ہوں, کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی. میں اپنے آپ سے پوچھوں نا کیا ضرورت تھی اس کو بولنے کی. میں نے ان کو بولا کہ یار میں بہت تھک گیا ہوں, یہ کیا کریں گے تھک گیا ہوں تو. یا میں اپنی تعریف چاہتا ہوں کہ آپ پھر اتنی دیر بہت آپ بیٹھتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ بڑی قربانی ہے, مگر اپنی صحت کا ذرا خیال رکھا. تو یہی بولیں گے نا. یہ کیا میں ہمدردی لی نا میں بول کر کہ میں تھک گیا ہوں. اپنے بیان میں بعض لوگ بولتے ہوں گے, بلکہ بولتے ہیں بعض لوگ, یعنی کہ ماحول کے علاوہ تو بولتے رہتے ہیں. نعت خوان بھی بولتے ہیں, مقرر بھی بولتے ہیں عموماً کہ اتنے دن سے رات جاگ رہا ہوں, آواز بیٹھ گئی ہے, مگر وہ انہوں نے بہت مجبور کیا تھا, یہ میرے بہت کرم فرما ہے, میں منع نہیں کر سکا, حاضر ہو گیا, انہیں احسان جتا رہا ہوں. نعت خوان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بولتا ہے, پھر وہ آواز بھی وہ دکھاتا ہے خاص کے آواز بیٹھی ہوئی ہے, پھر یہ بولتا ہے تب بھی آواز بیٹھی ہوتی ہے, پھر بعضوں کا نوٹ آتی ہے تو آواز کھلنی شروع ہو جاتی ہے, پھر گاڑی گیئر میں ہوتی ہے. تو مبلغ کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ بولے کہ میں 4 دن سے مدنی مشورے کر رہا ہوں اور رات کے 2 بج جاتے ہیں, صبح پھر کام پہ بھی جاتا ہوں, تو آج تو بس میں چیں بول گیا ہوں, اور بس مگر وہ بس وہ مدنی کام تو کرنے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, سمجھے, میرا جذبہ سلامت رکھے. یوں کر کے مدنی مشورہ کیا ضرورت ہے 4 راتوں 5 راتوں کا تذکرہ کرنے کی. یا جشن ولادت کے دن ہوتے ہیں تو بعضوں کا مبلغین کے روز بیانات ہوتے ہیں, تو اتنے دن سے آج 6 تاریخ ہے تو وہ 5 بیان ہو چکے میرے, اور وہ یوں تو یوں میں نے کیے اتنی دیر کے, تو اب تو آواز بیٹھتی جا رہی ہے, تو بس پھر گھبرا کے بول دیا کہ دعا کریں میری آواز صحیح ہو جائے. تو اب غور کریں کہ کیا دعا کے لیے اعلان کر رہے ہو یا ویسے ہی مطلب اپنے فضائل بیان ہو رہے. تو یہ میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں.
کہ کس لیے بول رہے ہیں. تو اس طرح مطلب یعنی کہ بلا ضرورت کسی چیز کا تذکرہ نہ کرے، اپنی تکلیف کا بھی تذکرہ نہ کرے. مین مدنی پھول یہ ہوگا. بلکہ مرض میں بھی حتی الامکان اپنی دوا بھی چھپا کر استعمال کرے. سب کے سامنے دوا بھی کھانا اپنے مرض کا اعلان ہے کہ بعض اوقات رحم کھا کر کو پوچھے گا کہ کیا ہو گیا آپ کو، تو وہ بھی اظہار کی ایک صورت بنتی ہے. جائز ہے، لیکن مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے کو چھپانا تو پھر پورا ہی چھپا لے. سنجیدہ جو بننا ہے، اپنے کارنامے نہ سنائے. سنجیدگی کے منافی ہے، یہ الٹ ہے. یہ اپنے قصے، اپنے کارنامے، یہ ہر فیلڈ والے کو غور کرنا ہے اس پر. اپنے کارنامے وہی کہ مطلب میں اتنی دیر تک بیان کرتا ہوں، اتنی نعتیں پڑھتا ہوں، اتنی میں قراءت کرتا ہوں، کارنامے اپنے اتنے پارے پڑھتا ہوں. بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سناتے اپنے حاجت کے بغیر. حاجت ہے تو ٹھیک ہے، کہنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ کہ ریاکاری کا بھی اندیشہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں. تو اس لیے وہ اپنے کارنامے نہ سنائیں. یہ مدنی پھول لکھ لیجئے. کسی پر کوئی طنز کرے یا مذاق اڑائے تو اس پر نہ ہنسے نہ مسکرائے، کہ ہنسنے مسکرانے والا بھی اس کا حصہ بن جائے گا اس مجلس کا. اس کی سنجیدگی لگتا ہے کہ وہ خطرے میں پڑ جائے گی. بے ساختہ مسکرا دیا تو اس پر کیا قلم چلے گا. لیکن قصدن مطلب ایسا نہ کرے. فی زمانہ کسی ایک سے گہری دوستی نہ کرے، اس دور کے لیے خاص کر کے، کیونکہ وہ دور اب نہیں ہے کہ صرف نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے بندہ. اب ایسا نہیں ہے. اب کیا، یا تو اس کا حسن اچھا لگتا ہے، یا اس کی وہ باتوں میں مزہ بہت آتا ہے، وہ چٹپٹی باتیں کرتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، یا وہ پیسے خرچ زیادہ کرتا ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے. یہ جو جس کو تو اس طرح کے، تو کسی سے اپنی ذاتی دوستی نہ کرے. ہاں، اللہ کے لیے کوئی دوستی کرنا چاہے تو پھر حدیثوں میں اس کے فضائل ہیں اور اس کی ترغیب موجود ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے. مراد ہے کہ ذاتی دوستی صرف نفس کے لیے اپنے کوئی ایسے سے دوستی نہ کرے، کسی سے فری نہ ہو. فری ہونے میں آج کل یہ فری شپ جو ہے نا، اس نے سنجیدگی کا گلا گھونٹ دیا. فری شپ میں سنجیدگی نہیں رہتی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے. بلا ضرورت عوام میں نہ بیٹھے. بہت خطرناک ہے عوام میں بیٹھنا. میں تو اتنا ڈرتا ہوں کہ جس کی انتہا نہیں. مجھے صرف اپنے ماحول میں ہی مزہ آتا ہے، مدنی ماحول میں. باقی ہاں میں نے دیکھا عوام میں بیٹھا ہوں نا، میں جو یہ مطلب چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی ہانک رہے ہوتے ہیں عوام، خصوصاً ادھیڑ عمر کے جو ہوتے ہیں نا، زیادہ تر بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کفریات بھی بک دیتے ہیں. اس لیے وہ عوام جو ہیں ان سے آدمی کترا ہے. ان کو یہ بھی احساس نہ ہونے دے کہ آپ ان سے بھاگتے ہیں، ورنہ بھی نیکی کی دعوت دشوار ہو جائے گی آپ کی. نیکی کی دعوت بے شک دیں ان کو، لیکن بلا ضرورت جتنا کام ہے ان سے نیکی کی دعوت کے تعلق سے وہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ان میں اور اپنی سنا کر آ گئے، یا ان کی جو اسلام کے دائرے میں رہ کر وہ سن کے آ گئے. اب فضول نہ بیٹھے ان کے ساتھ بے ضرورت. گناہ بری بیٹھک آج کل بہت ہے. بلا حاجت سیاسی تبصرے نہ کریں. بلا حاجت سیاسی دہشت گردی وغیرہ کے تذکرے نہ کریں.
یہ ہمارے یہاں عام ہے کہ کہیں گولی چل گئی تو سب تبصرے ہوتے ہیں، فضول بحثیں ہوتی ہیں. بولے 1 مرا، وہ بولے 4 مرے، وہ بولا نہیں وہ میرے کو ایک آدمی نے بولا کہ 3 مرے. پھر تحقیق کی تو پتا چلا کہ 1 بھی نہیں مرا. تو اب یہ اپنے کہاں یہ مارنے جینے والوں کی گنتیاں کیوں کرنے لگے؟ اب پولیس والوں کا کام ہے، ٹھیک ہے، ان کو ضرورت ہے، وہ تفتیش کرتے رہیں، ان کو حاجت ہے اس کی، ہمیں کون سی حاجت ہے؟ تو ہمارے یہاں یہ بہت بلا ضرورت تبصرے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو کوئی دہشت گردی کی واردات اللہ نہ کرے نہ ہی وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے تو پھر فضول باتوں کے اور الزاموں کے اور تہمتوں کے دروازے کھل جاتے. ہاں مخواہ وہ قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی، اس نے کروایا، اس نے کروایا، اس نے کروایا. اے بھائی نہیں، میں بولتا ہوں نا حکومت نے کروایا. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پولیس والا سیٹی مارے گا تو بھاگ جائیں گے، وہ بولتے حکومت نے کروایا، تو ہاتھوں سے ثابت ہوگا حکومت نے کروایا. تو یعنی جس کی جو سمجھ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، ڈرتے نہیں کسی سے. بلی میاؤں کرے تو بھاگ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. بولنے میں بس گفتار کے شعر ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سنجیدگی کے آڑے آنے والے جو بھی مطلب میں نے یہ 2-4 میرے کو مدنی پھول یاد آئے میں نے عرض کیے. اس طرح کے اور بھی بے شمار ہو سکتے ہیں کہ جس کو سنجیدہ بننا ہوگا خود اس کا جذبہ اس کی رہنمائی کرے گا کہ میں یہاں بولا تو سنجیدگی میری ٹوٹی، یہاں بولا تو فضول باتوں میں پڑا، ادھر گیا تو میں مصیبت میں پھنسا فضول گوئی کی. تو اس طرح یہ کہ خود ہی انشاءاللہ عز و جل جو سیریس ہوگا نا اس کو راہیں کھلتی چلی جائیں گی سنجیدہ بننے کے لیے. تنہائی بہترین ہے اس کے لیے، لیکن ہر ایک کو تنہائی راس نہیں آتی اور اس کا حال بھی نہیں ہوتا. تو اگر یہ اختیار کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جہاں فوائد ملیں گے وہاں انشاءاللہ سنجیدہ بھی ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایک جو عادت ہے نا بیجا ہوٹلنگ، یعنی ایسی گیدرنگ، اور یہ جو طرح طرح کی جو کھانے پینے کی جو عادت ہوتی ہے نا جو ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اس پر بھی اگر تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دیں کہ ہوٹل پہ بیٹھ کر آدمی سنجیدہ کیسے رہے گا بلا وجہ کی میں عرض کروں گا. تو یہ جس طرح یہ ہوٹلنگ کا اور کھانے پینے کا جو رجحان ہے اس پر بھی کچھ ایک ذہن میں آ رہا تھا. اور دوسرا یہ کہ مطلب بلا مقصد کسی سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، اچھا اسی میں موبائل فون کا بیجا استعمال، میرا خیال ہے کہ سنجیدگی کا جو اثر، جیسے آپ جو خاموشی کی جو اس وقت آپ جو تحریک عطا فرما رہے ہیں مزید جو اتنی زور سے، اس میں موبائل فون کا استعمال، یہ اگر 25 گھنٹے کی جنہوں نے نیتیں کی ہوئی ہیں اس میں اگر موبائل فون پر بھی تھوڑا سا قابو ہو جائے نا اور جتنا SMS پہ گزارا ہو سکتا ہے کر لیں، تو ایک تو موبائل فون کا استعمال یہ بھی خاموشی اور سنجیدگی کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. ماشاءاللہ ہوٹلنگ یہ خاموشی اور سنجیدگی کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے. اس طرح بلا مقصد کسی کے پاس جا کر ایسے بیٹھ جانا، کیونکہ یہ ہمارے ایک اصطلاح چل رہی ہے گپ شپ، کیسے ہے یار چلو فارغ وقت میں تھوڑا گپ شپ لگا لیں گے. تو اب ایسی صورت حال کے اندر کیسے انسان سنجیدگی اختیار کرے گا، کم گوئی اختیار کرے گا اور با مقصد بنے گا. ماشاءاللہ. یہ موبائل فون تو اینٹی کفل مدینہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ تو کفل مدینہ لگانے نہیں دیتا. میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، موبائل فون سے میں ظاہر ہے کہ وہ میں رکھ بھی نہیں سکتا. میں تو دنیا بھر سے اتنے فون آئے کہ میں تو پاگل ہو جاؤں. موبائل فون سے دل لگایا نہیں ہے میں نے، اس لیے قصداً موبائل فون نہ لیا ہے نہ میں نے فون کرنا سیکھا ہے. فون کرنا بھی نہیں آتا میرے کو، سیکھا ہی نہیں ہے. ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی بھائیوں سے کام چلا لیتا ہوں. پھر تعزیت کرنی ہے تو فون ملا دے گا، عیادت کرنی ہے فون ملا دیتے ہیں، تو ترکیب بن جاتی. انفرادی کوشش کسی پر بعض وقت کرنی ہوتی ہے تو فون ملا دیتے ہیں تو کر لیتے ہیں. کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس کو فون کرنا، لیکن میں قصداً ابھی تک بچا ہوا ہوں، اس سے دور رہتا ہوں. تو موبائل فون یہ 25 گھنٹے یا 72 گھنٹے والے جو ہیں، کیا یہ موبائل فون بھی یوز کریں گے کیا؟ پھر تو کفل مدینہ کہاں سے لگے گا؟ امی کا فون اٹینڈ کریں گے، ابو کا فون اٹینڈ کریں تو کرنا پڑے گا نا.
نہیں کرنا، نہیں ہو تو کرنا ہوگا، نہیں کریں ماں باپ نہیں. دیکھو یہ اب اپنے ضمیر کی بات ہے کہ آپ کو قفل مدینہ لگانا ہے تو اب فون کا وہ استعمال کریں کہ جو قفل مدینہ کا اینٹی نہ ہو. جیسے گھر میں فون کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح یہ اب آپ ضمیر سے فیصلہ کریں کہ میں فون پر ضرورت کی بات کر رہا ہوں یا بغیر ضرورت کے کر رہا ہوں. اس طرح فون استعمال کریں. جیسے اب دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے پاس، بڑے ذمہ داران کے پاس تو خاص فون رکھنا ان کو ضروری ہوتا ہے، نہیں رکھیں گے تو نظام چلانا مشکل ہو جائے گا. مفتیان کرام فون رکھتے ہیں کہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں تو ان کا تو ان نیتوں سے فون رکھنا کار ثواب ہے. لیکن یہ آپ سوچیں گے کیا آپ کا فون رکھنا کار ثواب ہے؟ نیت کیا ہے؟ فون فضولیات کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے. کیا کیا گناہ بری ترکیبیں اس میں ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا. ایک تو اس کے اوپر بھی تھوڑا احتیاط فرمائیں. دوسرے یہ کہ ہوٹلنگ بہت خطرناک ہے. عام جگہ بیٹھنا، بیٹھکوں میں ہوٹلنگ سیم تھنگ. بلکہ وہاں تو ٹی وی بھی چل رہے ہوں گے، گناہ بھرے میوزک کی آوازیں آ رہی ہوں گی. میوزک ہے گناہ بھرا تو میوزک کی آواز آ رہی ہوگی. تو بعض ہوٹلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں لیڈیز بھی ہوتی ہیں بے پردہ. باپ تو ایسی ہوٹلیں نکلی ہیں کہ پتہ چلا کہ وہ یہ اسی رمضان میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کسی نے کہ وہ پتہ نہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا کچھ ہوتا ہے، وہ افطاری ہوٹل یا پیکیج ہوتا ہے کچھ، کہ اتنی رقم جمع کرا دو، کھاتے رہو، پیٹ کو تباہ کر دو، ڈاکٹر سے رابطے میں رہو. بفے سسٹم نہیں ہے بفے سسٹم تو کھڑے ہو کر کھانے کو کیا بولتے ہیں؟ اسی کو بفے سسٹم بھی بولتے ہیں. یہ پر ہیڈ آل یو کین ایٹ بھی کہتے ہیں اس کو، کہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا کھائیے. یو کے میں بھی ہے یہ پاکستان میں بھی بابا، پاکستان میں تو ہے، باب المدینہ میں بھی سنا ہے جی بابا. یہ رمضان میں پتا چلا مجھے، اس سے پہلے نہیں پتا. سحری افطاری کے بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح نارملی جو جتنے بڑے ہوٹلز ہیں اس کے اندر 2 سسٹم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مینیو کے ذریعے جتنا منگوانا ہے منگوا لیں، اور ایک بفے سسٹم جو ہوتا ہے جس میں جا کے پر ہیڈ وہ لے لیتے ہیں اور وہاں کھانا لگا ہوا ہوتا ہے. اب آپ نے جتنا کھانا آپ کھاتے جائیے. اور کھائے گا کتنا بیچارہ؟ لیکن وہ کھاتے ہوں گے 3-4 گھنٹے ملتے ہیں نا ان کو، ڈکار لیتے ہوں گے، چورن ساتھ لے جاتے ہوں گے، اور بھول میں اتنا کھا ڈالتے ہوں گے چورن کی جگہ بھی نہیں رہتی ہوگی. کچھ لوگ دوپہر کا کھا کے بھی نہیں جاتے پاپا جب رات کو وہاں جاتے. ہاں یہ بھی ہوتا ہوگا، فاقے کر کے جاتے ہوں گے نا. اللہ کے لیے فاقے نہیں کرا سکے ہم، یہ ہوٹل والوں نے فاقے کروا دیے ان کو. تم جیتے ہمارے یار. تو یہ بیچارے یار عقل کے ادھورے کیا کرتے ہیں یار. یہ دانے دانے کا حساب ہے کھانے کے. اور پھر یہ کہ اس کی اور اپنے ذات پر نقصانات، فزیکلی جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ پر، طرح طرح کی بیماریاں وارد ہوتی ہیں. ان سب سے سنجیدہ آدمی کو بچنا پڑے گا. بلکہ ہر مسلمان کو بچے. مسلمان اس لیے نہیں آیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، پارہ 18. قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا؟ کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو تم کو جیسے فضول پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، تو مقصد نہیں ہے پیدا کرنے کا. تم کیا ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے ہی نہیں؟ یہ انسان کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے عبادت کے لیے. ہوٹلنگ کے لیے جانے والے بھی غور کریں، بفے سسٹم میں گھسنے والے بھی غور کریں، گناہوں بھری بیٹھکوں میں کہہ لگانے والے بھی غور کریں، فضول سیاسی اور دہشت گردیوں کے تذکروں میں وقت برباد کرنے والے بھی غور فرمائیں. سب غور کریں کہ قرآن ہمیں
متنبع کر رہا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، خبردار کر رہا ہے، نوٹس مل رہا ہے عبادت کی جائے. اب کھانا تو کیا کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے. کب؟ جب کھانا کھاتے وقت یہ نیت کرے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت بن گیا. پینا یہ بھی عبادت بن جائے گا، اس لیے پی رہا ہوں کہ عبادت پر قوت حاصل ہو. پھر سنت کے مطابق پیے، مختلف نیت، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، عبادت. تو یوں مطلب بے شمار کام ایسے جو عبادت بن جاتے ہیں اچھی نیتوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.